بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لشکر کو ارض سماوا سے ارکا تک کا سفر بغیر پانی کے کس طرح مشکل سے طے کیا، اور سفر طے کرنے کے بعد مسلمانوں نے تھوڑے ٹائم کے لیے وہاں پر توقف کیا تو دیکھا عامر بن طفیل دوسری رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عامر سے پوچھا کہ تم کیوں کر گرفتار ہوئے؟ حضرت عامر بن طفیل نے اپنی داستان علم سناتے ہوئے کہا کہ قادسیہ سے آپ کا خط لے کر اپنی اونٹنی پر سوار آپ کی روانگی سے پہلے میں چل پڑا تھا۔ جب اس مقام پر پہنچا تو شدت کی دھوپ اور گرمی تھی، پیاس کی وجہ سے میرا برا حال تھا۔ اس چرواہے کو مع اپنی بکریوں اور اونٹوں کے دیکھ کر میں اس کے پاس آیا تاکہ اس سے دودھ مول لے کر اپنی پیاس بجھا سکوں۔ جب میں اس کے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شراب پی رہا ہے۔ میں نے اس سے دودھ طلب کیا تو اس نے شراب کا برتن میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے ڈانٹا کہ خود شراب پیتا ہے اور میری طرف بھی شراب بڑھاتا ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تو اس نے مجھے دھوکہ دیا کہ تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ شراب نہیں بلکہ خالص پانی ہے، تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کے بڑے کاسے میں شراب ہے یا پانی۔ جیسا ہی میں جھانکا تو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی لاٹھی اٹھا کر میرے سر پر دے ماری۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں غش کھا کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو رسیوں میں مضبوط بندھا پایا اور یہ چرواہا میرے پاس بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم اصحاب محمد بن عبداللہ سے معلوم ہوتے ہو، لہٰذا جب تک میرا مالک جو بادشاہ ہرقل کے پاس گیا ہوا ہے نہ لوٹے گا تب تک میں تجھ کو اسی طرح قید رکھوں گا۔ حضرت خالد بن ولید کو حضرت عامر بن طفیل کی زبانی داستان غم سن کر بہت غصہ آیا۔ حضرت خالد نے چرواہے کو تلوار کی ضرب ماری اور اس کا سر پھاڑ ڈالا۔ حضرت خالد نے عامر سے پوچھا کہ میں نے تم کو حضرت عبیدہ کے نام جو خط دیا تھا وہ کیا ہوا؟ حضرت عامر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ خط ابھی تک میرے امامہ میں محفوظ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس خط کو ابو عبیدہ کو پہنچاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عامر بن طفیل الدوسی کو حضرت ابو عبیدہ کی جانب روانہ کرنے کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا۔ لشکر کراکر سے ارکا کے قریب ہی تھا، بیچ میں ایک بھیانک جنگل واقع تھا۔ جنگل پار کر کے لشکر ارکا پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد لشکر کے ساتھ کون کون سے حیران کن واقعات پیش آئے، باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔